معزز مہمان جناب مقصود وفا صاحب، سامعین محترم، اب میں جس بڑے شاعر کو مائک پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ بھی متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں تمہید، آسمان، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، پروں میں آواز ٹھلتی ہے، رقص درویش، شجر تسبیح کرتے ہیں، اور ان کا شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر میں ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا کہ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ میری مراد صدر مشاعرہ، صدر مجلس، پاکستان کے معروف شاعر جناب عباس تابش، آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب عباس تابش صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں بہت شکر گزار ہوں رفقائے ادب کے اراکین، بطور خاص مشتاق آفاقی صاحب، قمبر عارفی صاحب اور دوسرے دوستوں کا کہ مجھے پھول نگر آنے کا موقع دیا اور یہ عزت بخشی۔ اللہ پاک ان کی عزتوں میں اور اضافہ کرے۔ ہمیشہ یہی سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ مضافات میں ایسے ایسے شعر کہے جا رہے ہیں کہ جو ادبی مراکز میں ناپید ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ پہ مشاعرہ ہو جہاں میں پہلے نہ گیا ہوں تو میں ضرور آتا ہوں۔ بہت اچھا لگا، کچھ شعر میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہم جو شہر کے پاس اپنا گاؤں بیچتے ہیں، یہ ہم جو شہر کے پاس اپنا گاؤں بیچتے ہیں، یقین کیجئے ہاتھ اور پاؤں بیچتے ہیں۔ یہ ہم جو شہر کے پاس اپنا گاؤں بیچتے ہیں، یقین کیجئے ہاتھ اور پاؤں بیچتے ہیں۔ یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو، یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو، تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں؟ یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو، تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں؟ وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے۔ شعر دیکھیے، وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے، پھر اس غریب کو لکڑی کے پاؤں بیچتے ہیں۔ وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے، بہت شکریہ۔ وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے، پھر اس غریب کو لکڑی کے پاؤں بیچتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا۔ جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے۔ شازی صاحب، جس سے پوچھیں
یہ مجھے بہت پیارے لگے ہیں. مجھے جی نجم نے بتایا کہ دلچسپ آدمی ہے لیکن یہ بہت پیارے آدمی ہے. یہ شعر میں انہی کی نظر کا رہا. جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا. جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا. ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے. ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے. ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا. ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے. ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا. ویسے تو عشق کا ہونا ہی بہت مشکل ہے. ویسے تو عشق کا ہونا ہی بہت مشکل ہے. ہو بھی جائے تو لگاتار نہیں ہو سکتا. ویسے تو عشق میں کا ہونا ہی بہت مشکل ہے. ہو بھی جائے تو لگاتار نہیں ہو سکتا. اس لیے چاہتا ہوں تیری پلک پر ہونا. شعر دیکھیے. اس لیے چاہتا ہوں تیری پلک پر ہونا. میں کہیں اور نمودار نہیں ہو سکتا. اس لیے چاہتا ہوں تیری پلک پر ہونا. میں کہیں اور نمودار نہیں ہو سکتا. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے. میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے. میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. شعر دیکھیے گا. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے. تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے. تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے. تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے. مقصود وفا آپ کے لیے شعر. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں. میں تیرے بعد میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے. ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے. ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے
کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے۔ ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے۔ دو شعر دیکھیے کہ یہ جو تجھ سے مجھے محبت ہے، ایک ضرورت بلا ضرورت ہے۔ یہ جو تجھ سے مجھے محبت ہے، ایک ضرورت بلا ضرورت ہے۔ دکھ ہوا آج دیکھ کر اس کو، وہ تو ویسا ہی خوبصورت ہے۔ دکھ ہوا آج دیکھ کر اس کو، وہ تو ویسا ہی خوبصورت ہے۔ میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا، اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا۔ جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا۔ جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے، کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے۔ ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے، کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے۔ ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں؟ بھائی صاحب، آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں؟ آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں؟ آپ تو آگ لگاتے ہیں، آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے۔ میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے۔ میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور شعر دیکھیں، کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں۔ تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور پھول نگر والوں کی نظر ایک شعر، یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان، یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان۔ میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسے پھول نہ جان، میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش، کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش۔ عشق کا کھیل برابر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے،
یہاں محفل میں ایک بہت خوبصورت شاعر ہمارا چھوٹا بھائی زاہد بشیر بیٹھا ہوا ہے، اسے میں نے کہا تم پڑھو، لیکن یہ بڑا پن ہے اس کا کہ ایک بہت خوبصورت شاعر ہونے کے باوجود وہ ہم لوگوں کو سن رہا ہے۔ یہ غزل میں اس کی نظر کرتا ہوں۔ زاہد بشیر: تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے بیٹھ جائیں گے محبت سے کنارہ کر کے۔ تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے بیٹھ جائیں گے محبت سے کنارہ کر کے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے۔ خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے۔ اور شعر دیکھیے کہ کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے۔ کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے۔ اور شعر دیکھیں: اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے۔ اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے، تاکہ دیکھوں دیکھ دیواروں پہ گہری جھریاں بارش کے بعد۔ گاؤں کے لوگ اس مطلع سے زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے۔ دیکھ دیواروں پہ گہری جھریاں بارش کے بعد، اور بوڑھا ہو گیا کچا مکان بارش کے بعد۔ دیکھ دیواروں پہ گہری جھریاں بارش کے بعد، اور بوڑھا ہو گیا کچا مکان بارش کے بعد۔ دیکھ دیواروں پہ گہری جھریاں بارش کے بعد، اور بوڑھا ہو گیا کچا مکان بارش کے بعد۔ شعر دیکھیے: تو ہے ست رنگی دھنک اور میں گلی کوچوں کی گرد، تو ہے ست رنگی دھنک اور میں گلی کوچوں کی گرد، تو کہاں بارش سے پہلے میں کہاں بارش کے بعد۔ تو ہے سترنگی دھنک اور میں گلی کوچوں کی گرد، تو کہاں بارش سے پہلے میں کہاں بارش کے بعد۔ کوئی ملتا نہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے، کوئی ملتا نہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے، شام بے چین ہے سورج کو گرانے کے لیے۔ کوئی ملتا نہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے، شام بے چین ہے سورج کو گرانے کے لیے۔ اپنے ہمزاد درختوں میں کھڑا سوچتا ہوں، شعر دیکھیے گا، اپنے ہمزاد درختوں میں کھڑا سوچتا ہوں، میں تو آیا تھا انہیں آگ لگانے کے لیے۔ اپنے ہمزاد درختوں میں کھڑا سوچتا ہوں، میں تو آیا تھا انہیں آگ لگانے کے لیے، میں نے تو جسم کی دیوار ہی ڈھائی ہے فقط،
میں نے تو جسم کی دیوار ہی ڈھائی ہے فقط، قبر تک کھودتے ہیں لوگ خزانے کے لیے۔ میں نے تو جسم کی دیوار ہی ڈھائی ہے فقط، قبر تک کھودتے ہیں لوگ خزانے کے لیے۔ لفظ تو لفظ یہاں دھوپ نکل آتی ہے۔ سب شاعروں کی نظر کر رہا ہوں، یہ لفظوں کا ہنر جانتے ہیں یہ لوگ۔ لفظ تو لفظ یہاں دھوپ نکل آتی ہے، تیری آواز کی بارش میں نہانے کے لیے۔ لفظ تو لفظ یہاں دھوپ نکل آتی ہے، تیری آواز کی بارش میں نہانے کے لیے۔ کس طرح ترک تعلق کا میں سوچوں تابش، کس طرح ترک تعلق کا میں سوچوں تابش، ہاتھ کو کاٹنا پڑتا ہے چھڑانے کے لیے۔ کس طرح ترک تعلق کا میں سوچوں تابش، ہاتھ کو کاٹنا پڑتا ہے چھڑانے کے لیے۔ تم ہو تو قریب اور قریب رگے جاں ہو، تم ہو تو قریب اور قریب رگے جاں ہو، پھر کیوں یہ مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہاں ہو۔ تم ہو تو قریب اور قریب رگے جاں ہو، پھر کیوں یہ مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہاں ہو۔ ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی باہر۔ شعر سنیے نا، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی باہر، اب کوئی نہیں پوچھتا عباس کہاں ہو۔ ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی باہر، اب کوئی نہیں پوچھتا عباس کہاں ہو۔ ممکن ہے کہ اس باغ میں دم گھٹنے کا باعث، ممکن ہے کہ اس باغ میں دم گھٹنے کا باعث، خوشبو جسے کہتے ہیں وہ پھولوں کا دھواں ہو۔ ممکن ہے کہ اس باغ میں دم گھٹنے کا باعث، خوشبو جسے کہتے ہیں وہ پھولوں کا دھواں ہو۔ اس طرح سرے فرش عزا بیٹھی ہے تابش، اس طرح سرے فرش عزا بیٹھی ہے تابش، جیسے یہ اداسی کسی مقتول کی ماں ہو۔ اس طرح سرے فرش عزا بیٹھی ہے تابش، جیسے یہ اداسی کسی مقتول کی ماں ہو۔ اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں، اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں۔ اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں۔ کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو،
تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں، بس آخر میں غزل اور پیش کر دیتا ہوں۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے ہی کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے۔ نہایت ہی خوبصورت کلام، اور پھر اس پر ڈھیروں داد وصول کر کے مائک سے رخصت ہوئے۔ آج کی اس تقریب کے صدر ہمارے معزز مہمان، لاہور سے تعلق تھا ان کا، جناب عباس تابش صاحب۔ عباس تابش صاحب، آپ کی یہاں آمد کا بہت شکریہ۔ سامعین محترم، اب میں آج کی اس پروقار، خوبصورت اور یادگار تقریب کی مہمان مقرر، جو کہ منہاج یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اردو کی صدر ہیں، بڑی علمی شخصیت کی حامل، محقق اور نقاد ہیں، اور وہ آج کی اس تقریب کی غرض و غائد کے حوالے سے، کیونکہ یہ تقریب جو ہے درویش شاعر ساغر صدیقی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، تو ان کی شاعری پر فکری و فنی تجزیے کے لیے میں انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ہماری معزز مہمان ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ کہ اب تشریف لائیں اور اظہار خیال۔ پھول نگر کے سارے باسی پھولوں جیسے لگتے ہیں۔ جی، پھول نگر کے سارے باسی پھولوں جیسے لگتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نثر کے لیے یا تقریر کے لیے یا مقالے کے لیے وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بچہ جو اسکول میں بہت اچھی پوزیشن لیتا ہو اور بہت اچھی کسی سرگرمیوں میں نمایاں ہو، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی امی کبھی کبھی اسکول آ کے اس کو دیکھے کہ وہ اپنی کلاس میں کتنا نمایاں ہے۔
تو میں بھی یہاں اس وقت ایک امی کی طرح کھڑی ہوں. مشتاق افاقی میرا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ چاہتا تھا کہ میں آ کے دیکھوں وہ کتنی اچھی ایک تنظیم چلا رہا ہے, کتنا اچھا رفقہ ادب کا وہ ان کا حلقہ ہے, اور آ کے مجھے واقعی بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. اور مشتاق افاقی کے لیے اور رفقہ ادب کے سب کارکنان کے لیے بہت زیادہ تعلیم. سارے شعراء کو آپ نے سنا اور صاحب صدارت نے تو صدارت کا حق ادا کر دیا, اور جو مزہ آیا سر میں ان کے لیے ایک دفعہ پھر آپ سب سے کہوں گی کہ ان کے لیے بہت زیادہ تعلیم. بہت اچھا مشاعرہ, بہت اچھی تنظیم, پھول نگر کے لیے قابل فخر ہے یہ سارا. ساگر صدیقی صاحب کے لیے میں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا, وہ چھپے گا تو انشاءاللہ میں آپ سب لوگوں کو پڑھنے کے لیے دوں گی, لیکن اب موقع نہیں رہا, لوگ بہت دیر بھی لوگوں کو ہو چکی ہے, تاخیر بھی ہو چکی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سب لوگوں کو دیکھ کے, مل کے, ماشاءاللہ. پھر میں کہوں گی پھول نگر کے سارے باسی پھولوں جیسے لگتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے ہماری معزز مہمان ڈاکٹر فضیلت بانا صاحبہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سامعین محترم, آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکی ہے. میں رفقائے اردو ادب کی طرف سے اپنے شہر کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت رانا تنویر ریاض صاحب, رانا حشمت علی خان صاحب, کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات حاجی رمضان صاحب, خالد صاحب, پٹواری صاحب, چودھری ریاض صاحب, ماہر تعلیم جناب حنیف ظفر صاحب, جناب احمد سعید بھٹا صاحب, جی ایس قمر صاحب, جناب نوید بیگ صاحب ایڈوکیٹ, جناب رانا عامر جاوید صاحب جو بڑے معروف لکھاری ہیں, مختلف اخبارات میں لکھتے ہیں, اور سماجی شخصیت رانا کاشف شوکت صاحب, دنیا ٹی وی سے جناب ملک عبدالرزاق صاحب, حسن بھائی, النور فاؤنڈیشن کے صدر جناب عبدالرؤف صاحب, ابو بکر نقشبندی صاحب, قاری اکمل چشتی صاحب, جناب متقی جعفری صاحب, حسن بھائی, اور پتوکی سے دا اسپیرٹ اسکول اور الہدیٰ اسکول انٹرنیشنل کے سی ای او رضوان غنی صاحب, جناب ڈاکٹر عبداللطیف صاحب 92 نیوز سے, ماہر تعلیم جناب عبدالغفور صاحب, یاسین صاحب, جناب کاشف چودھری صاحب, اور وہ تمام احباب میں جن کا نام نہ لے سکوں یا مجھے نہ آتا ہوں, میں تمام احباب کا اور اپنی معزز بہنوں کا, عفت ماں بہنوں کا, معزز مہمانوں کا, رفقائے ادب کی طرف سے یہاں تشریف فرما ہونے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے جس طرح ایک پازیٹیو اور مثبت کوشش کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے رفقائے اردو ادب کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے, انشاءاللہ آپ کے تعاون, پیار اور اخلاص کے سہارے یہ ایسی کوششیں جو ہیں وہ کرتے رہیں گے اس شہر کے لیے, اس شہر کے لوگوں کے لیے, کیونکہ اصل میں یہی جو ہیں وہ ضروری چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں نہ خود کو تر و تازہ رکھنا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ادب شناسی کے حوالے سے ان کی بھی آبیاری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر دراز فرمائے, اور یہاں آپ کا آنا اور بیٹھنا, ساری چیزیں جو ہے وہ سماعت کرنا, وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے آپ سب کے لیے بھی جو ہے معزز مہمانوں کے لیے بھی دعا گو ہوں. تو دوستوں نے آپ کے لیے کچھ جو ہے وہ ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا ہے, آپ اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہیں گے, اور معزز مہمان جو ہے وہ سامنے کمرے میں تشریف